بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خواتین و حضرات، صحیح بخاری کی آج ہم حدیث نمبر 7 کا مطالعہ کریں گے، جو کہ وحی کے آغاز کے مضمون میں آخری حدیث ہے۔ اس کے بعد ہم ایمان کے مضمون کی طرف جائیں گے۔ تو ہم یہ چھوٹی ساری حدیث ہے، پہلے اس حدیث کو پڑھ لیتے ہیں، پھر ہم تھوڑا سارا اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 احکام پر رکھی گئی ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا۔ نمبر 3، زکوٰۃ ادا کرنا۔ نمبر 4، حج کرنا۔ اور نمبر 5، رمضان المبارک کے روزے رکھنا۔ سبحان اللہ۔ تو خواتین و حضرات، یہ حدیث، اس کے راوی جو ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما، تو اس میں ارکان اسلام کا بیسیکلی تذکرہ ہے، یا احکام اسلام اس کو آپ کہہ لیں۔ ارکان اسلام جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی کہ کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ تو کلمے کے اوپر جو ہے وہ میں ڈیٹیل میں تھوڑی ساری بات کرنا چاہوں گا، کیونکہ یہ بہت ضروری ہے۔ ہم کلمہ پڑھ تو لیتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا خواتین و حضرات، اب غور طلب بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا بنیادی مطلب کیا ہے؟ دیکھیے، آپ کلمے کا آغاز ہی لا سے ہوتا ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا، یہ نہیں لا سے آغاز ہوتا ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر لا جو ہے یہ نفی کرنی ہوتی ہے ہر اس چیز کی، ہر اس پرائیورٹی کی جو انسان کو اللہ سبحانہ و تعالی کہ انسان اور اللہ کے درمیان آ رہی ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ از دا فرسٹ پرائیورٹی، لیکن اگر ہمیں دوسری ترجیحات جو ہیں وہ زیادہ عزیز ہیں تو ہمیں ہر اس چیز کی نفی کرنی ہوتی ہے۔ اب مثال کے طور پر اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اگر ہم اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل میں جائیں گے تو ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس پہ میں باقاعدہ طور پہ سیپریٹ ایک ویڈیو بناؤں گا۔ اس کے علاوہ میں نے اپنے انسٹاگرام پہ لا کے ٹائٹل سے ایک پوری تحریر بھی لکھی ہے، جس میں بنیادی طور پر کلمے کا ہی سارا وہ بتایا گیا ہے۔ تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ چیز بتا دوں کہ ہمیں ہر اس بت کی نفی کرنی ہے، ہر وہ بت توڑنا ہے جو انسان اور اللہ کے درمیان رکاوٹ بنتا ہے۔ اس میں اب صرف یہ پتھر کی مورتیاں نہیں ہوتی۔ پتھر کی مورتیوں کا انکار بہت آسان ہے کہ ہم کہیں گے کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایک ہے، ہم صرف اللہ کو مانتے ہیں۔ لیکن جو بت ہمارے اندر پل رہے ہوتے ہیں، جیسے کہ اگر دیکھا جائے بغض، کینہ، حسد، لالچ، یہ تمام بت جو ہیں یہ ہمارے اندر پل رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بت بنا کر ایک بت خانہ بنایا ہوتا ہے اپنے اندر، جن کے بارے میں ہم ہر وقت لگے رہتے ہیں اس کی کوشش میں۔ میں دولت و شہرت کی طرف آتا ہوں، لیکن بنیادی چیز یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے اپنا محاسبہ کرے کہ میرے اندر یہ پلنے والے جو بت ہیں، مجھے ان کو سب سے پہلے توڑنا ہے۔ جب ہم ان کو اس لا کی تلوار سے توڑیں گے، پھر ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے۔ اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا ہم آگے بڑھتے ہیں، تھوڑا سا ہم بڑے ہوتے ہیں، تو ہمیں دولت و شہرت کا بھی چسکا پڑ جاتا ہے۔ یہ بھی بت ہے۔ ہر وہ چیز بت ہے جو اللہ سے زیادہ انسان کو عزیز ہو، مطلب انسان کو اللہ سبحانہ وتعالی سے زیادہ عزیز ہو، ہر وہ چیز جو ہے وہ بت ہے۔ تو ہمیں یہ تمام بت جب ہم توڑیں گے تب ہم اللہ تک پہنچ پائیں گے۔ لیکن لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود۔ الہ بنیادی طور پر یہی جو بت ہیں یہی الہ ہیں۔ آپ قرآن کی ایک آیت ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ تو اس چیز پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی آیت ہے کہ کیا ہم اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے نہیں بھاگتے رہتے؟ دن رات ہر وقت ہم نفسانی خواہشات کے پیچھے لگے رہتے ہیں۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟
تو بنیادی طور پر یہ مٹی کے جو بت ہیں یہی صرف وہ بت نہیں ہیں، ہمیں ہر ایک بت کو اس لاہ کی تلوار سے توڑنا ہے، تبھی ہم جا کر اللہ تک پہنچ پائیں گے۔ اور پھر جب ہم اس چیز کی طرف بڑھیں گے تو پھر ہماری جو بصارت ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وسیع کر دے گا، تو ہمیں نظر آنے لگے گی ہر چیز، اور ہم پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم تک پہنچ پائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے محبت ہی ایمان کا حصہ ہے۔ جیسے اللہ کی عبادت میں کوئی شریک نہیں، ایسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہونا چاہیے۔ علامہ اقبال کا کیا خوبصورت شعر ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ یہ انہوں نے جواب شکوہ میں لکھا تھا۔ آپ نے اگر شکوہ اور جواب شکوہ پڑھی ہو تو یہ جواب شکوہ کا شعر ہے، جب علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ سے شکوہ کیا کہ ہم مسلمان ہی ہر طرف ذلیل ہو رہے ہیں، برق گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر، تو یہ جب انہوں نے شکوہ کیا تو پھر جواب شکوہ بھی انہوں نے خود لکھا۔ یعنی کہ آپ یہ چیز دیکھ لیجئے، جب جو انسان کے دماغ میں سوالات پنپتے رہتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر ان کا جواب بھی انسان کو دیتا ہے۔ خیالات کی صورت میں آ سکتا ہے، سم ٹائمز آپ کے سامنے کوئی آیت آ سکتی ہے، سم ٹائمز آپ کچھ اچھی چیز کہیں پر پڑھ لیں گے، کوئی حدیث پڑھ لیں گے، تو ایسے انسان کو جواب ملتا ہے۔ تو علامہ اقبال نے جواب شکوہ بھی لکھا، اور اس میں یہی شعر تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پتہ ہے لوح قلم اور کرسی، اس کا میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا۔ تو بنیادی طور پر جو پہلا ہی ارکان اسلام ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جیسے ہمارے ایکس پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ لا الہ انسان کو آزاد کرتا ہے، لا الہ الا اللہ انسان کو آزادی دیتا ہے۔ یہ 100% ٹرو بات ہے۔ جب انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے نا اس کلمے کے اوپر، تو انسان آزاد ہو جاتا ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتا ہے، کیونکہ اسے اللہ کے سوا کسی بھی اور شخص یا کسی بھی اور چیز کے آگے سجدہ نہیں کرنا ہوتا۔ علامہ اقبال کا یہ بڑا خوبصورت شعر ہے کہ وہ جو ایک سجدہ جو تجھ پر گراں گزرتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ وہی ہے، لا الہ الا اللہ کا سجدہ ہے کہ اللہ کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو باقی ہزار سجدوں سے انسان کو نجات مل جاتی ہے۔ تو یہ ارکان اسلام کا جو پہلا سٹیپ ہے، اگر ہم اسی کے اوپر کام کرنا شروع کریں اور غور و فکر کرنا شروع کریں تو ہماری باقی منزلیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم سے آسان ہوتی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، پھر آگے نماز قائم کرنا، روزہ، زکوٰۃ، حج، ٹھیک ہے، مطلب جب انسان، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں لیکن وہی ہے کہ ہمارے خیالات پتہ نہیں کس دنیا میں ہوتے ہیں اور ہم ٹکرے مار رہے ہوتے ہیں، جبکہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب تک نہ ہو۔ نشہ صرف یہ تھوڑی ہے کہ ہم نے اگر کوئی چرس شراب وغیرہ پی رکھی ہے تو وہی نشہ ہوگا۔ نشہ دنیا کا بھی تو نشہ ہی ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کہیں کر رہے ہیں، خیالات ہمارے کہیں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ چیز ہے کہ انسان کو جو ہے وہ اس چیز میں ہمیں محنت کرنی چاہیے۔ باقی اللہ کے فضل سے سب کچھ ہوتا ہے، ہمارے ہاتھ میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ پھر اب ہم اگلا جو ہے چیپٹر شروع کریں گے کل سے، تو تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔